بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 41 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے یہ حدیث پاک انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا۔ یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 17 ہے، اور آج ہم اس کے حصہ دوم کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ حدیث پاک کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعید بن جبیر رحمہ اللہ عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا وانها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن اخيه يخذف فقال احدثك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہى عنها ثم تخذف لا اکلمک ابدا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہم اپنے گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم مباحث حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث متفق علیہ ہے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے، تو اس کی تخریج ہمارے مصنف نے یہاں بھی کی ہے اور کتاب الصید میں بھی کی ہے۔ اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام طیالسی، امام حمیدی، امام احمد ابن حنبل، امام دارمی، ان سب محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تیسری بحث اس حدیث پاک کے فوائد سے متعلق ہے، تو ان فوائد میں سے پہلا فائدہ تو وہی ہے جس کے عنوان سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم، اور جو اس حدیث کی مخالفت کرے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کا حکم۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنے بھتیجے کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والا دوسرا فائدہ کہ اس میں خذف سے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کنکریاں مارتے رہنا، لأنہ لا مصلحۃ فیہ، کہ اس میں کوئی بہتری تو ہے نہیں، ہاں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بتایا کہ اس سے صرف کنکریاں پھینکنا ہی مراد نہیں، بلکہ اس جیسے اور لغو کام جن کا کوئی فائدہ تو نہ ہو لیکن نقصان کا اندیشہ ہو، وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ مثلا کوئی چھڑی لے کر اس کو گھماتے رہنا، یا دھاگے کے آگے پتھر باندھ کر اس کو گھمانا، تو ان چیزوں میں فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والا تیسرا فائدہ کہ وہ کام جس میں مصلحت ہو، جس سے کوئی فائدہ ہو، یا وہ کوئی ایسا کام ہو جس کے ذریعے دشمن کو قتل کیا جا سکتا ہو، یا اس کنکری کو اس انداز میں پھینکا جائے کہ اس کے ذریعے شکار کیا جا سکے، تو پھر اس کنکری کا پھینکنا جائز ہوگا۔ مثلا غلیل کو استعمال کرتے ہوئے اگر کنکری پھینکی گئی اور اس کے ذریعے کسی پرندے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواز ثابت ہوگا۔ چوتھا فائدہ اس حدیث پاک سے حاصل ہوا کہ اہل بدعت اور فساق لوگ، ان سے قطعی تعلق کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو سنت کو چھوڑتے ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، اور وہ جان بوجھ کر تارک سنت بنتے ہیں، تو ان کو متنبہ کرنے کے لیے ان سے قطعی تعلق درست ہے، اور یہاں تک کہ دائمی طور پہ ان سے قطعی تعلق کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں وہ حدیث پاک جس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو چھوڑے رکھے،
یعنی ناراضگی یا قطع تعلق صرف 3 دن جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، تو اس حدیث پاک اور اس عمل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذا في من هجر لحظ نفسه ومعائش الدنیا، اس لیے کہ اگر کوئی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا دنیاوی فوائد کے خاطر کسی سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس قطع تعلق کو 3 دن تک محدود رکھا جائے گا، اور 3 دن کے اندر اندر اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اہل بدعت اور فاسق لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ قطع تعلق اس وقت تک کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ نہ کر لیں، یعنی دین کے معاملے میں جب ان سے غفلت کا صدور ہوگا، کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے گا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب یہ لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے قطع تعلق کا حکم دیا، یہاں تک کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ قطع تعلق تقریباً 50 دن تک رہا۔ اس قطع تعلق کی روایات ہم دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ روایت نقل کی ہے جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ناراض ہوئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین کی کسی بیع سے متعلق یا انہوں نے اپنا مال کہیں خرچ کیا تھا اس سے متعلق یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یا تو ام المومنین کو اس عمل سے رک جانا چاہیے یا میں ان پر پابندی لگا دوں گا۔ تو ام المومنین نے ان سے پوچھا اہوا قال ھذا، کہ واقعتاً عبداللہ ابن زبیر نے یہ بات کہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی ہاں۔ تو ام المومنین نے فرمایا للہ علی نذر اللہ اکلم ابن الزبیر ابدا، کہ مجھ پر اللہ کے لیے یہ بات لازم ہے کہ میں کبھی بھی عبداللہ ابن زبیر سے بات نہ کروں۔ اب یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ جان کے پاس سفارشیں بھیجیں۔ جب یہ ناراضگی طویل ہو گئی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اس معاملے میں کسی سفارش کو قبول نہیں کروں گی، اور میں اپنی نظر بھی نہیں توڑوں گی، جو میں نے نظر مانی ہے اس نظر کے خلاف بھی نہیں کروں گی۔ تو جب یہ معاملہ اور طول پکڑ گیا تو پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت مسور ابن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث ان دونوں سے بات کی، اور یہ دونوں بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ دونوں حضرات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس معاملے میں بات کی، اور وہاں یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ساتھ لے گئے اور ام المومنین کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا ندخل، ہم داخل ہو جائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا داخل ہو جاؤ، آ جاؤ۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کلنا، ہم سارے آ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جی سارے آ جائیں۔ اور ام المومنین کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں۔ جب یہ داخل ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پردے کے اندر چلے گئے اور ام المومنین سے لپٹ گئے اور ان کو قسم دیتے رہے اور روتے رہے، اور ادھر سے حضرت مسور ابن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بھی پردے کے پیچھے سے ام المومنین سے گزارش کرتے رہے، یہاں تک کہ ام المومنین نے اس بات کو قبول کیا، اور ان دونوں نے ام المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح کی ناراضگی سے، اور آپ اس کو خوب جانتی ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ۔ جب انہوں نے اس روایت کا تذکرہ ام المومنین کے سامنے بار بار کیا تو ام المومنین ان کی یاد دہانی سے رونے لگیں، وتقول، اور وہ فرمانے لگیں انی نذرت، میں نے نظر مانی، والنذر شدید فلم یزالا بہا
حتی کلمت ابن الزبیر، یہاں تک کہ ام المومنین نے اپنی اس ناراضگی کو ختم کیا اور جو نظر مانی تھی اس نظر کو توڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات کی۔ وَآتَقَتْ فِي نَظْرِهَا ذَلِكَ 40 رَقَبَةً، اور ام المومنین نے اپنی اس نظر کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی کبھی وہ اس معاملے کو یاد کرتیں تو اس کے بعد اتنا روتیں جس سے ان کی اوڑھنی، ان کا دوپٹہ گیلا ہو جاتا تھا۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے کسی معاملے کی وجہ سے اگر قطع تعلق ہو تو وہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم کیا، باب ما یجوز من الہجران لمن عصى، اور اس میں وہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ وقال کعب حین تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے۔ وذکر 50 لیلۃ، اور اس قطع تعلق میں 50 راتیں گزر گئیں۔ اسی طرح قطع تعلق سے متعلق ایک روایت مسند احمد میں نقل کی گئی ہے جس میں امہات المومنین میں سے ایک سفر میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک اونٹ زائد تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب ان سے فرمایا کہ ان بعیرا لصفیۃ عطل، کہ حضرت صفیہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، اگر آپ اپنا اونٹ جو اضافی ہے ان کو دے دیں۔ تو وہاں ام المومنین نے یہ جملہ کہہ دیا، انا اعطی تلک الیہودیہ، کہ میں معاذ اللہ ان یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں، یعنی ان کے سابقہ مذہب کو بنیاد بنا کر طعنہ دیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی یہ بات درست نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وجہ سے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کلام چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ والمحرم شہرین، 2 مہینے یا 3 مہینے تک آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کی اور ان کے گھر تشریف نہیں لائے۔ ام المومنین زینب فرماتی ہیں حتیٰ یئست منہ، یہاں تک کہ میں نا امید ہو گئی کہ شاید اب اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی میرے گھر تشریف نہیں لائیں گے۔ وحولت سریری، اور میں نے اپنی چارپائی کھڑی کر دی۔ تو پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے آپ نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 مہینے یا 3 مہینے تعلق کو منقطع فرما لیا تھا۔ تو لہذا اس چوتھے فائدے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ایسا قطع تعلق دین کی بنیاد پر ہو، شرعی مسائل کی بنیاد پہ ہو، تو پھر اس قطع تعلق کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر کسی دنیاوی غرض سے یہ تعلق قطع کیا ہے تو پھر اس کو 3 دن کے اندر ختم کرنا ہوگا۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا 5واں فائدہ کہ اس میں منکر کی تغییر ہے کہ غلط کام اس سے روکا جائے گا اور اس سے منع کیا جائے گا۔ آگے یہاں شارح نے ایک اور بحث چھیڑی ہے کہ بندوق کے ذریعے شکار نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک اختلافی بحث ہے۔ بعض اہل علم اس کے قائل ہیں اور بعض اہل علم بندوق کے ذریعے شکار کی نفی کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر بندوق کی گولی اس شکار کو لگی اور وہ شکار گلے پہ چھری چلانے سے پہلے مر گیا اور اس کو زخم نہیں ہوا، تو یہ جانور اس گولی کے جھٹکے سے، اس گولی کے دباؤ سے گر کر مرا ہے، اس سے اس کو زخم نہیں ہوا۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے بندوق سے کیے جانے والے شکار سے متعلق اپنی مختلف آراء ظاہر کی ہیں، اور یہاں شارح بطور خلاصہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے کیا جانے والا شکار صحرا اور جنگل میں تو مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ آبادی کے اندر اس بندوق کو استعمال کرنے کی کراہت ہوگی، اور
شارح یہ فرماتے ہیں کہ اس نہی کی وجہ شاید لوگوں پر نقصان کا اندیشہ ہے کہ اس گولی کی وجہ سے کسی شخص کو نقصان نہ پہنچے، اور شارح یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ممانعت کا قول زیادہ ظاہر ہے۔ اس حدیث کا حکم تو اس سند سے متعلق شارح یہ کہتے ہیں کہ یہ خماسیات میں سے ہے، اور اس سند کے سارے راوی بصرہ کے رہنے والے ہیں سوائے حضرت سعید ابن جبیر کے کہ وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور اس حدیث پاک کا حکم یہ ہے کہ حدیث پاک صحیح ہے اس لیے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس میں تحدیث، عنعنہ اور مقارنہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات میں سے پہلا نقطہ، ایسی تفریح سے اجتناب ضروری ہے جس میں کسی کا نقصان ہو۔ دوسرا اہم نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقصان دہ کام وہ معمولی بھی ہو تب بھی اس سے منع کریں گے، ضروری نہیں کہ ایسا کام جس سے بڑا نقصان ہوتا ہو اس سے ہی روکیں گے، نہیں، چھوٹے چھوٹے کام جن میں نقصان کا اندیشہ ہے ان سے بھی منع کیا جائے گا۔ اور اس حدیث پاک سے تیسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ پر تنبیہ کے لیے ترک کلام اور ترک ملاقات یہ جائز ہے۔ اس حدیث پاک سے اخذ ہونے والے فوائد، پہلا فائدہ کہ شکار ایک عمدہ مقصد ہے، اس کے لیے نشانہ پختہ کرنے کی مشق کرنی چاہیے، اور اسی حدیث پاک سے یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھیل میں کسی کا دانت توڑ دیا یا آنکھ پھوڑ دی تو دیت لازم ہوگی۔ تیسرا یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھاتے وقت اگر دلیل ذکر کر دی جائے تو اوقع فی النفس بات ہوگی، جیسے یہاں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا۔ چوتھا یہ ادب بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو تکلیف کسی طرح سے بھی نہیں دینی چاہیے۔ اپنے سبق سے متعلق تمرینی سوالات، یہ پہلا سوال ہم اس حدیث پاک کے سبق کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکری پھینکنے سے کس کو منع کیا تھا۔ دوسرا سوال، کیا کچھ پھینکنے والے کھیل کی ممانعت ہوگی؟ کیا کسی کی برائی کی وجہ سے اس سے قطعی تعلق جائز ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔